السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سوال یہ ہے کہ ہم پاکی کیسے حاصل کریں؟ سوال تو بڑا تفصیل طلب ہے، یعنی اس کا جواب بہت تفصیل طلب ہے۔ میں بہت مختصر انداز میں پاکی کے دو طریقے آپ کو بتانا چاہوں گا۔ اگر ناپاکی سے پاک ہونا ہے، ناپاکی سے پاک ہونا ہے، ایک ہے ناپاکی جو بدن کے اندر ناپاکی ہے، جیسے جو بالغ مرد حضرات ہیں ان کو اگر احتلام ہو جائے اور جنابت کی حالت ہو جائے، یا شادی شدہ حضرات جو جنابت کی حالت ہو جائے، ناپاک ہو جائیں، تو ان کے لیے پاک ہونے کے لیے ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے غسل۔ بغیر غسل کے پاک ہو ہی نہیں سکتے۔ تو اب اس ناپاکی سے پاک ہونے کے لیے غسل ضروری ہے۔ اب غسل کا جو طریقہ فقہ کی کتابوں میں بیان کیا گیا ہے کہ پاک پانی ہو، اب 1 بالٹی 2 بالٹی جتنا آپ کو عام طور پر ضرورت محسوس ہوتی ہے پانی ہو۔ جس کپڑے پر نجاست اور ناپاکی لگی ہے یا تو اس کو بالکل الگ کر لیں، وہ الگ کر کے دوسرا تہبند باندھ لیں، اور اگر اسی تہبند کو لنگی کو پہن کر کے نہا رہے ہیں، اسی کپڑے کو پہن کر کے نہا رہے ہیں اور اس میں ناپاکی لگی ہے، تو سب سے پہلے وہ ناپاکی دور کر دیں۔ یعنی جو احتلام یا منی جو لگی ہوئی ہے اس کو اچھی طریقے سے دھل کر کے 3 مرتبہ نچوڑنا ہے۔ تو کپڑے کو پاک کرنے کے لیے 3 مرتبہ نچوڑنا یہ ضروری ہے۔ جیسے 1 مرتبہ آپ نے پانی ڈالا اور اچھی طرح سے اس کو مل کر کے نچوڑ دیا، پھر اس پر پانی ڈالا اور مل کر کے پھر نچوڑ دیا، پھر پانی ڈالا اور اس کو اچھی طرح سے مل کر کے پھر نچوڑ دیا، تو اب وہ اتنا حصہ پاک ہو گیا۔ تو جتنے حصے پہ ناپاکی لگی ہوئی ہے، یعنی جو منی ہے، احتلام لگا ہے، اس کو آپ نے 3 مرتبہ نچوڑ دیا دھل کر کے، تو وہ کپڑا پاک ہو گیا۔ پورے کپڑے کو دھونا ضروری نہیں۔ یہ پورے کپڑے کو دھونا اس وقت ضروری ہے کہ اگر آپ کو پتہ نہیں چل رہا ہے کہ پورے کپڑے میں کہاں لگا ہے، کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے احتلام ہو جاتا ہے اور سوکھ گیا، پتہ ہی نہیں ہے کہ کہاں لگا ہے، تو ایسی صورت میں پورا کپڑا ہی دھونا ضروری ہے، کیونکہ ہم کو معلوم ہی نہیں کہ کدھر ناپاکی لگی۔ تو پورا کپڑا، اور جب پورا کپڑا دھوئیں گے تو ابھی جو میں نے بتایا آپ کو، اس طرح سے اچھی طریقے سے 3 مرتبہ دھو کر کے 3 مرتبہ اسے نچوڑنا ہوگا، تب جا کر کے وہ کپڑا پاک ہوگا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ وہ کپڑا الگ کر دیں، لنگی یا تہبند پر اگر وہ ناپاکی لگی ہے، احتلام لگا ہے، تو اس کو الگ کر دیں، پھر اس کو الگ سے دھل لیں یا بعد میں دھل لیں۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ بدن پر اگر وہ کپڑا ہے تو اس کو پہلے اچھی طریقے سے دھل لیں، پھر اس کے بعد جسم کے جتنے حصے پر ناپاکی لگی ہے، شرمگاہ جہاں ناپاکی لگتی ہے، اس کو اچھے طریقے سے دھل لیں، استنجا کر لیں۔ اب اس کے بعد جب اچھی طرح سے ناپاکی دور کر دیا، اب غسل کے لیے جب بیٹھیں گے تو نیت کریں کہ میں پاکی حاصل کرنے کے لیے غسل کر رہا ہوں۔ نیت دل میں ارادے کا نام ہی نیت ہے، زبان سے بولنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ بعض کتابوں میں وہ نیت کے الفاظ بھی لکھے جاتے ہیں، اب اگر کسی کو وہ الفاظ یاد نہیں ہے تو کوئی ضروری بھی نہیں ہے، صرف دل کا ارادہ یہ ہو کہ میں ناپاکی سے پاکی حاصل کرنے کے لیے غسل کر رہا ہوں، تاکہ نماز میرے لیے صحیح ہو جائے اور یہ ناپاکی دور ہو جائے۔ اس نیت کے ساتھ جب غسل شروع کریں گے، نیت کی، اور دونوں ہاتھ گٹوں تک اچھے طریقے سے دھل لیں، پھر 3 مرتبہ کلی کرے، 3 مرتبہ ناک میں پانی چڑھائے۔ جو عام طور پر وضو میں ہم ناک میں پانی چڑھاتے ہیں، یہ نرم ہڈی تک اچھے طریقے سے اوپر تک پانی چڑھنا چاہیے۔ اگر روزے کی حالت میں ہے تو مبالغہ نہیں کرنا ہے، لیکن بغیر روزے کے ہیں تو پانی اچھے طریقے سے اوپر تک چڑھانا ہے تاکہ ناک کے اندر حصے تک پانی پہنچ جائے۔ اس کے بعد چہرے کو 3 مرتبہ دھوئے، دونوں ہاتھ، سیدھا ہاتھ 3 مرتبہ، بایاں ہاتھ 3 مرتبہ، پھر مسح کر لیا، دونوں پیر کو دھو لیا۔ یہ آپ کا وضو ہو گیا۔ یہ سنت طریقہ ہے۔ غسل سے پہلے اگر جیسے نماز کے لیے وضو کرتے ہیں ویسا آپ نے وضو کر لیا، پھر اس کے بعد غسل آپ نے شروع کیا کہ اوپر سے پانی بہانا شروع کیا، داہنے طرف 3 مرتبہ، بائیں طرف 3 مرتبہ، اور سر سے 3 مرتبہ آپ نے پانی بہا لیا۔ اب صابن کی ضرورت ہو تو صابن لگا لیے، عام طور پر صابن لگایا ہی جاتا ہے غسل کے وقت، لیکن اگر کسی کو صابن نہیں ملا اور ویسے ہی اس نے مل کر کے اچھے طریقے سے پانی ہی سے غسل کر لیا، تب بھی اس کا غسل ہو گیا، پاکی حاصل ہو گئی۔ یہ ہو گیا آپ کا غسل جس سے ناپاکی سے پاکی حاصل ہو گئی۔
تو یہاں دو چیزوں کا میں نے ذکر کیا، ایک تو کپڑے کا پاک ہونا، دوسرے بدن کا پاک ہونا۔ جس کپڑے پر نجاست ناپاکی لگی ہوئی ہے اگر وہ بدن پہ ہے، یعنی لنگی، تہبند، پینٹ، جو بھی کپڑا ہے اس پہ اگر نجاست لگی ہے تو پہلے نظر آ رہی تو اس کو پہلے اچھی طریقے سے دھل کر کے پاک کر لے، اس کے بعد پھر اپنے بدن کو پاک کریں، غسل کریں، تب جا کر کے مکمل پاک ہو گئے۔ اب غسل کرنے کے بعد پھر وضو کرنے کی ضرورت نہیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ غسل کر لیا اب نماز کے لیے پھر وضو کرنا پڑے گا، ایسا کوئی ضروری نہیں۔ آپ نے پاکی کی نیت سے غسل کر لیا تو وہی غسل کافی ہے، اسی غسل کے بعد آپ کپڑے پہن کر کے نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔